بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا اردو کا ٹیچر شفیق الرحمان۔ بیٹا آج لیکچر نمبر 2 ہے، دوسرا لیکچر ہے ہمارا حصہ نظم میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم اشعار کی تشریح جو بیان کر رہے تھے، عنوان حمد، شاعر کا نام محمد حفیظ جالندھری، شعر نمبر 2 آج یہ ہے: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جادوانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ جب بھی ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں اس میں ہم 2 مرتبہ اس شعر کو پڑھیں کہ شعر میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو ادا کیسے کرتے ہیں، ہماری ریڈنگ کیسی ہے۔ اگر ہمیں پڑھتے وقت کچھ ایسے الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے حال لغت بھی، مفہوم بھی، تشریح بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جادوانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ حال لغت میں نظام، سلسلہ، طریقہ، کوئی نہ کوئی سسٹم۔ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس طریقے کو، اس سلسلے کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حکمرانی، بادشاہی، حکومت، بادشاہی، حکومت۔ اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کے تمام مخلوقات جتنی اس نے پیدا کی ہیں وہ اسی کے قبضہ میں ہیں، اسی کی حکومت ہے۔ بہار جادوانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار جادوانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ سلسلہ جو کائنات کا چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہ بہار اسی کی ہے۔ باغبانی، باغ دنیا کی نگہبانی، باغ دنیا کی نگہبانی، اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کی نگہبانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مفہوم، اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، یا خالق و یا مالک و صرف اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ جل جلالہ ہی، جس کے حکم سے یہ نظام آسمانی چل رہا ہے۔ آسمان کا جو نظام ہے، جو سلسلہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ یہی پہلے مصرعے میں ہے: اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی نگہبان خدائے واحد ہے۔ بہار جادوانی، باغبانی، یہ ساری کی ساری بہار اصلی نگہبان خدائے واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہیں کیا کرتا ہے؟ نگرانی کرتا ہے۔ سپرویژن اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، نگرانی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تشریح میں آتے ہیں: محمد حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں، ایک عرض ہوتا ہے الف رے دعا، دوسرا عرض یہ ہوتا ہے بیان کرنا کو کہتے ہیں کہ آسمانی نظام جو نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے، جو آسمانی نظام ہے، نظام شمسی بھی ہے، قمری بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ نظام شمسی میں جو نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور اسی طرح تارے ہیں۔ قمری، چاند اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے،
جو اس کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ اس سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ نظام کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں سورۃ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ترجمہ: نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دن اور رات ہے۔ دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے، رات جو ہے اس کو بھی چلایا ہوا ہے۔ نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، نہ دن رات پر سبقت لے سکتا ہے، سب ایک ہی دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے محور میں، اپنے اپنے مدار میں ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار رکھی ہے، اس کا نگہبان اور اصلی مالک اور نگران صرف اللہ ہی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا ہی ہم اسی سے کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، پورے جہان کا پالنے والا اللہ ہی ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ امیر مینائی بھی اپنے انداز میں کیا خاص خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شاعر حضرات اللہ تعالیٰ کی جب حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اپنے اپنے تخیل میں، اپنے اپنے خیالات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح امیر مینائی نے بھی کیا خوب کہا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اللہ کی قدرت، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، المصور تو ہے، ہر طرف رنگ تیرے ہی ہیں، اس چمن میں خوشبو تیری ہی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، دیکھتا رہا ہر طرف، اور پھر جا کر ایک نقطہ پر پہنچا تو یہی کہا کہ تو باغباں تو ہی ہے، تو ہی اس کا چلانے والا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس باغ دنیا کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ شعر نمبر 2 کے بعد شعر نمبر 3، زمین میں جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ حال لغت میں جلوہ آرا ظاہر ہونا، مظاہر مظہر کی جمع مراد نظارے ہوتے ہیں۔ داتا حقیقی عطا کرنے والا اللہ رازق، اللہ ہی رازق ہے، اللہ رازق ہے، رازق اللہ ہی ہے، حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دسترخوان وہ کپڑا جہاں یا جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مراد زمینی نعمتیں، پھل پھول، سبزیاں اور فصلیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے نعمتیں بھی رکھی ہیں، پھل بھی رکھے ہیں، پھول بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں۔ رازق ہے اللہ تعالیٰ، تو ہر ایک کو دسترخوان پر دے رہا ہے۔
انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو مخلوق ہے سمندر میں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہا ہے۔ حقیقی داتا اللہ ہی ہے۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اسی داتا نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ تشریح میں محمد حفیظ جلندری شعر کے پہلے مصرع میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جتنی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس کے جلووں کے انداز ہے۔ آسمان میں دیکھتے ہیں بادل ہیں، بارش آتی ہے، آسمان بغیر چھت ستون کے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نشانیاں وہاں واضح کر دی۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، آسمانی نظام کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور جب ہم ارض و سما، ارض میں آتے ہیں، زمین میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نظارے ہی نظارے ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جل جلالہ نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پس ان میں سے کوئی پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ پیٹ کے بل بھی ہم دیکھیں کتنی مخلوقات ہے جو رینگ رہی ہے اور کھا رہی ہے۔ ہر طرف اپنی غذا، اپنی خوراک اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ اور ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، 2 پاؤں پر چلنے والے بھی ہم دیکھتے ہیں اس زمین پر۔ اللہ جو چاہتا، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر بھی چلتے ہیں، جانور ہیں، اینیملز ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی داتا ہے، وہ ہمیں تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ترجمہ، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی کھاؤ اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کا آپ شکر ادا کرو۔ القرآن میں پاکیزہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، پاکیزہ کی طرف جاؤ۔ پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو کھاؤ، انہیں کھاؤ اور اسی کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم ہر غذا میں، ہر خوراک میں اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہی ہے کہ ہم پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان جب بچتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بارک، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ برکت کے بعد جب کھاتے ہیں، برکت جب ہمارے اندر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگر ہم پانی پیتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، آخر میں آتے ہیں یا درمیان میں ہوتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ سامنے ہر چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، ہمیں شروع سے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے عطا کی۔ کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ اپنی زندگی میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک آج ہم نے شعر نمبر 2 اور 3 کو پڑھا ہے۔ کل ہم پھر اگلا جو شعر ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے لغت کو، مفہوم کو، تشریح کو واضح بیان کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔